السلام علیکم جی۔ میں جی دوبارہ حاضر ہوں کچھ دن کی ایبسنس کے بعد آپ کے سامنے۔ آ، کچھ پرسنل پروجیکٹس تھے رائٹنگ کے جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، تو آج پھر ہم اپنے اس سوشل تھاٹ کے سفر کو کنٹینیو کرتے ہیں جو ہم نے تھامس ہابس سے شروع کیا تھا، اور ہابس سے 16 سینچری سے لے کر 20 سینچری تک کے تمام جو میجر سوشل تھنکرز ہیں ان پہ ہم نے بات کرنی تھی۔ تو اب تک ہم تھامس ہابس پہ، جان لاک پہ اور مانٹیسکیو پہ بات کر چکے ہیں۔ آج جو ہے ہمارے سامنے ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی نہ صرف زندگی بہت زیادہ دلچسپ ہے بلکہ اس کے نظریات جو ہیں انہوں نے سوشل سائنس کی تقریباً ہر فیلڈ کو متاثر کیا ہے، تو اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ جو شخص ہے جس کا نام ہے یان یاکس روسو۔ یان یاکس روسو جو ہے جینیوا میں پیدا ہوئے۔ آ، ان ان کے جو فادر ہیں ان کا نام تھا آئزاک روسو۔ جب یہ 10 سال کے ہی تھے تو آئزاک روسو کے کچھ قرضوں کا بوجھ زیادہ ہو گیا اور وہ جینیوا سے بھاگ کے استنبول چلے گئے، اور روسو جو ہے وہ 10 سال کی عمر میں تقریباً یتیم ہو گئے۔ پھر ان کے والد صاحب کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلے گئے تھے۔ اب جو جینیوا ہے اس زمانے کا یہ ایک چھوٹی سٹی اسٹیٹ تھی، اور اس پہ جو کیلونسٹ ہیں وہ حکومت کر رہے تھے، اور کیلونسٹ جو ہے ان کی حکومت ایک وہ سٹرن ہینڈز کے ساتھ اتھارٹیرین گورنمنٹ تھی جینیوا کے اوپر۔ خود جینیوا پورا کا پورا وہ اسٹرانگ ہولڈ تھا کیلونسٹ کا۔ اب یہ کیلونسٹ کون تھے؟ کیلونزم جو ہے وہ کرسچینٹی کا ایک سیکٹ ہے جو پروٹیسٹنٹس کے اندر، یعنی پروٹیسٹنٹس میں دو آف شوٹس ہیں ان کی، ایک وہ جو مارٹن لوتھر کنگ کو فالو کرتے ہیں اور دوسرے کیلون کو۔ تو کیلونسٹ جو ہیں ان کے اگر آپ بلیفس کی بات کریں تو 3 میجر بلیفس ہیں جس پہ کیلونسٹ کی پوری جو ریلیجس آئیڈیالوجی ہے وہ کنسٹرکٹ ہوتی ہے، اور میں پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی سپرمیسی اور ساورنٹی آف گاڈ ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے جو بھی قوانین ہیں وٹ ایور از دیئر، یہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ اٹ کوائٹ ریزمبلز ود پولیٹیکل اسلامسٹ، جو ہمارے ہاں جو پولیٹیکل اسلام کا سلوگن ہے وہ بھی اسی چیز پہ ساورنٹی آف گاڈ کی بات کرتا ہے۔ اچھا جی، جو دوسرا اہم ان کا بلیف ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ بنیادی طور پہ کرپٹ ہے، یہ گنہگار ہے، اور اس کا جو اوریجنل سن ہے جس کی بنیاد پہ وہ پہلا گناہ جس کی بنیاد پہ اس کو جنت سے نکالا گیا تھا، یہ اس کا بوجھ لیے ہوئے پھر رہا ہے، اور ہر انسان پیدائشی طور پہ گنہگار ہوتا ہے، وہ اس سن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو سن اس کے فور فادرز نے کیا تھا۔ تو اب یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ نظریہ ہے کیلونز کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کو ہمارے اردو لٹریچر میں بعض اوقات بعض لوگوں نے اسی چیز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً منیر نیازی کا ایک شعر ہے کہ جرم آدم نے کیا اور سزا بیٹوں کو، عمر بھر کاٹتا ہوں جو میں نے بویا نہیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ مختلف دنیا کے لٹریچر میں ہمیں کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا، جو تیسرا نظریہ ہے کیلونسٹ کا وہ یہ ہے کہ ایوری تھنگ از پری ڈیسٹینڈ، ہر چیز یہ جو مقدر ہے، جو تقدیر ہے، یہ لکھی ہوئی ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے لکھا ہوا ہے، اور آپ اپنی ڈیسٹنی سے بھاگ نہیں سکتے، آپ کے ساتھ جو بھی ہونا ہے سو ہونا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کچھ موویز ہیں، مجھے نام ان کا یاد آ جائے، فائنل ڈیسٹینیشن، یس فائنل ڈیسٹینیشن سیریز کی موویز دیکھی ہیں، تو وہ بنیادی طور پہ اسی پہ ڈیسٹینیشن کے کانسیپٹ کو، کہ جب آپ کی ڈیتھ کسی خاص طریقے سے لکھی ہوئی ہے تو وہ اسی طریقے سے ہوگی۔ بہرحال یہ 3 نظریات ہیں جی کیلونزم کے، جن کے اوپر پوری کیلونسٹ ریلیجس ڈسکورس اور ریلیجس آئیڈیالوجی ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ اب یان یاکس روسو جو ہے وہ اسی کیلونسٹ ٹریڈیشن کے اندر اس کی جو ابتدائی زندگی ہے وہ گزری تھی، اور ظاہر ہے کہ ہم
جس جغرافیے میں پیدا ہوتے ہیں اور جس ماحول میں ہم پیدا ہوتے ہیں اور جس طرح کی ہمیں ہمارے آس پاس مذہبی سماجی اور سیاسی روایات کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، ہمیں جو سکھایا جاتا ہے ہم بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. تو ہی واز آلسو اے کیلونسٹ، نیچرل سی بات تھی. لیکن جب 16 ایئرز کی ایج ہو گئی روسو کی تو جینوا سے اس کا دل بھر گیا اور اس نے فرانس جانے کا فیصلہ کیا اور یہ فرانس میں چلا گیا. اب فرانس میں جب یہ گیا تو ظاہر ہے ایک اجنبی دیس میں جہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، وہاں پہ کیا ہونا تھا کہ اس کو اپنے لیے کوئی پناہ گاہ ڈھونڈنی تھی. اب وہاں فرانس میں کچھ ایک ایسا ٹرینڈ تھا کہ کچھ امیر خواتین جو ذرا سی عمر رسیدہ ہوتی تھیں وہ کچھ گھر چلاتی تھیں جہاں پہ نوجوانوں کو وہ رکھ لیتی تھیں اور وہ نوجوان جو ہے ان کے کھانے پینے کا اور رہائش کا بندوبست ہو جاتا تھا. ایسی ہی ایک خاتون میڈیم وارنس، اس سے روسو کی ملاقات ہوئی. روسو 16 سال کا تھا اور کافی ہینڈسم تھا، کافی خوبصورت تھا. جو میڈیم وان ہے اس کی عمر 28 ایئرز تھی اور یہ جو یوتھ ہے، جو نئی نئی نوجوانی جب آپ کی کھیل رہی ہوتی ہے تو اس وقت میں میڈم وان سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور میڈم وان جو ہے اس کو اپنے گھر لے جاتی ہے. اب میڈم وان بنیادی طور پہ کیا کرتی تھی، شی واز اے رومن کیتھولک، اور اس کا پروجیکٹ کیا تھا، وہ ایک مشنری خاتون تھی، ایک تبلیغی خاتون تھی، اور وہ لوگوں کو جو کیلونز ہیں ان کو کنورٹ کرتی تھی کیتھولکس کی طرف، کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ جو کیتھولسزم ہے یہ دین کی صحیح شکل ہے اور اصلی شکل ہے، اور جو کیلونز ہیں یا جو پروٹیسٹنٹس باقی سیکٹس ہیں، لوتھیرینس ہیں، یہ اس کی ایک بدعت ہے، ایک انوویشن ہے، تو لوگوں کو واپس اپنی اصل کی طرف آنا چاہیے. تو اب اس میڈیم وارنس جو ہے وہ کئی نوجوان اس کے گھر میں آ کے رہتے تھے اور ان کو وہ کنورٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی کیلونزم سے کیتھولسزم کی طرف. اب یہ تو ہمیں نہیں پتہ کہ ان کا اس کے پیچھے جو مشن تھا، کیونکہ بہت سارے رائٹرز اس بارے میں لکھتے ہیں، اور لیٹر آن جو کنفیشن لکھا ہے روسو نے، اس سے بھی ہمیں کچھ اس طرح کے اشارے ملتے ہیں کہ مذہب سے زیادہ شاید نوجوانوں کی جو شگفتگی تھی اور جو ان کی جوانی تھی اور جو ان کی خوبصورتی تھی وہ میڈیم وانس کو اٹریکٹ کرتی تھی. بہرحال سبھی ایسا کرتے ہیں، ریلیجن کو تو استعمال کیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں اپنے مقاصد کے لیے. تو میڈیم وانس نے بھی ایسا کیا اور یہاں پہ روسو کا اور میڈیم وانس کا ایک بہت زبردست قسم کا افیئر سٹارٹ ہوتا ہے جی، اور یہ افیئر چلتا ہے 1742 تک، ایک لمبے عرصے تک ہے. اور روسو جو ہے وہ میڈیم وان کو ماما کہتا ہے. ماما ان ٹرمز میں نہیں جیسے ہم استعمال کرتے ہیں ماں کے. ماما ریفرز ٹو اے لیڈی جو آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے آپ کی ہر چیز کا. اور روسو اپنے کنفیشنز میں یہ کہتا ہے کہ جو میڈیم وانس تھی انہوں نے بہت زیادہ انفلوئنس کیا اس کی زندگی کو، ان سے اس نے بہت کچھ سیکھا اپنی زندگی میں کہ زندگی کیسے گزاری جا سکتی اور کیسے گزارنی چاہیے. بہرحال جی 1742 میں آ کے پھر روسو جو ہے وہ اکتا گیا اس زندگی سے، اور وہ وہاں سے نکلا، اس نے پیرس جانے کا فیصلہ کیا. تو روسو پیرس چلا گیا اور پیرس میں اس کی ملاقات ہوئی ڈی مونٹیگ، جو ایمبیسڈر تھا، فرینچ ایمبیسڈر تھا وینس میں، فرانس کا ایمبیسڈر تھا ڈی مونٹیگ سے. اور ڈی مونٹیگ نے اس کو اپنے پاس جاب پہ رکھ لیا، اس کو اپنا سیکٹری بنا لیا، اس کو اپنے ساتھ وینس لے گیا. لیکن یہ زیادہ لمبے عرصے تک یہ ریلیشن بھی نہیں رہا، اور کچھ مالی خورد برد ایسی ہو گئی روسو سے کہ جس کے بعد وہ وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہوا، اور ڈی مونٹیگ سے وہ بھاگ کے واپس پیرس آ گیا. اب جب یہ واپس پیرس آیا تو یہاں پہ اس کی ملاقات ڈیڈیرو سے ہوئی. ڈیڈیرو اگر آپ کو یاد ہو، ہم پہلے جب مونٹیسکیو پہ بات کر رہے تھے اور
ایٹین سینچری فرانس کی جب بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیڈیو وہ شخص تھا کہ جو فرینچ انسائکلوپیڈیا لکھ رہا تھا. تو ڈیڈیو نے روسو کو انوائٹ کیا کہ وہ اس کے انسائکلوپیڈیا کے لیے ایک چیپٹر لکھے. اور وہ چیپٹر کس پہ لکھے جی؟ ایجوکیشن پہ، سوشل سائنس، فلاسفی؟ نو. اس نے اسے کہا کہ آپ میوزک پہ ایک چیپٹر لکھو. اب انٹرسٹنگلی جو ہے جو روسو ہے جس کے بارے میں ہم شاید یہ نہیں جانتے، اس کو زیادہ ایز پولیٹیکل تھنکر دیکھا جاتا ہے. ہی واز اے ویری گڈ میوزیشین آلسو. اور اس نے بہت سارے اوپیراز لکھے، اور اپنے اوپیراز میں جو اٹالین اوپیرا ہے وہ اس سے انسپائرڈ تھا. اور یہ کوئی عام ایسے شوق والا کمپوزر نہیں تھا روسو، بلکہ ہی واز کوائٹ ایکسپرٹ ان کمپوزنگ میوزک، کیونکہ اس نے اپنے زمانے کے جو گریٹسٹ نیمز تھے ان کے ساتھ اس کی ڈیبیٹس میوزک کے حوالے سے ہوتی رہی. مثلاً جو رمیو ہے اس کے ساتھ، رمیو جو ماڈرن میوزک کا بانی ہے فرانس میں، رمیو کی اور روسو کے درمیان جو کمپوزیشنز ہیں اس میں میلوڈی اور جو ساؤنڈز ہیں، جو ردم ہے، ردم اور میلوڈی کے حوالے سے کچھ ایسی ڈیبیٹس ہیں جو اگر آپ میوزک میں کچھ انٹرسٹ رکھتے ہیں، میں اس ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن وہ ایسی ڈیبیٹس ہیں کہ جو ایک عام آدمی کی ڈیبیٹس نہیں ہیں، کسی شوقیہ میوزیشین کی نہیں ہو سکتی. وہ بہت ہی جو ہے نا ڈیٹیلڈ میں اور کمپریہنسو ڈیبیٹس ہیں ان دونوں کے درمیان. پھر جو آل ٹائم گریٹ میوزیشین جس کو مانا جاتا ہے، موزارا. تو موزارا جو ہے ہی واز سو مچ انفلوئنسڈ بائی اوپیراز ریٹن بائی روسو کہ اس نے روسو کا جو پہلا اوپیرا تھا باقاعدہ اس کے انسپیریشن اور اس کے اثرات کے تحت اس نے بھی کئی کمپوزیشنز بنائی. اب روسو کا اگر آپ اوپیرا سننا چاہتے ہیں تو اب ذرا سا ہولڈ کیجئے، میں آپ کو روسو کی کمپوزیشن سنانا چاہتا ہوں، اور پھر ہم جو ہے نیکسٹ اس پہ جائیں گے، آگے چلتے ہیں روسو کی زندگی کے حوالے سے. جسٹ بریف ایک 30 سیکنڈ تک آپ سنیں کہ اس کی کمپوزیشنز کس طرح کی تھی. اچھا جی، آپ نے روسو کی کمپوزیشن سنی، جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا اچھا کمپوزر تھا. آپ اس کی یہ کمپوزیشن اور جو لکھے ہوئے اوپیراز ہیں یوٹیوب پہ جائیں اور یان یاکس روسو، یا JEAN JACQUES اور ROUSSEAU کمپوزیشنز اوپیراز لکھیں تو آپ کو ملٹیپل اوپیراز جو انہوں نے لکھے وہ مل سکتے ہیں، اور آپ آج کل اسپیشلی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. اچھا جی، ہی کنٹریبیوٹیڈ، جو ڈیڈیو کی آفر تھی اس پہ اس نے کنٹریبیوٹ کیا میوزک پہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوا کہ جناب کیا کیا کہ اس نے اس کی جو ہمیں میجر کتاب پہلی نظر آتی ہے وہ ہے آن دا اوریجن آف انیکویلٹی. اب میوزک پہ، میوزک کی کمپوزیشن، اوپیراز، اور پھر انسائکلوپیڈیا کے لیے ایک چیپٹر میوزک پہ، اینڈ دین ہمیں ایک اور بالکل سوشل سائنس کی سائٹ پہ ہم آ جاتے ہیں، اور یہاں پہ ہمیں ان کا پہلا میجر ورک جو نظر آتا ہے وہ ہے آن دا اوریجن آف انیکویلٹی. اب یہاں پہ وہ کسی حد تک ہمیں ہوبیسین ٹچ جو ہے ان کا نظر آتا ہے کہ جو انیکویلٹی ہے، جو عدم برابری ہے اور عدم مساوات ہے انسانی سوسائٹی میں، اس کی بنیاد کیا ہے، کیوں ہے یہ انیکویلٹی. اب اس کے لیے جو وجہ روسو بتا رہے ہیں وہ انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ لو ہے، محبت ہے، عشق ہے. اچھا جی، اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ. کیسے جی؟ تو ان دا اوریجن آف انیکویلٹی میں اس کو میں مختصراً جو ان کا بنیادی آرگومنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر چاہنے کی خواہش ہے، محبت کی خواہش ہے، وہ محبت کرتا ہے. اچھا، جب وہ محبت کرتا ہے تو جس سے وہ محبت کرتا ہے
وہ اس کو مونوپلائز کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ اسی کے پاس ہو، وہ اس کو حاصل کر لے۔ جب وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے تو دوسرے جو اسی آبجیکٹ آف لو سے محبت کرتے ہیں، دوسرے جو اس کو چاہتے ہیں، تو وہ اس کو حاصل نہ کر سکنے کی وجہ سے جیلسی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو محبت کس کو جنم دیتی ہے؟ جیلسی کو جنم دیتی ہے۔ اور یہ جو جیلسی ہے یہ بنیادی طور پہ جنم دیتی ہے سماج کے اندر ان ایکویلٹی کو، یہ ریس لگا دیتی ہے۔ اس میں آپ ہر وہ مینز اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ جس سے آپ دوسروں سے آگے نکل سکو، دوسروں سے زیادہ حاصل کر سکو، زیادہ چیزوں کو مونوپلائز کر سکو، زیادہ وسائل کو مونوپلائز کر سکو، کیونکہ آپ کی یہ جو جذبہ محبت ہے اور جذبہ رقابت ہے یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزوں کو مونوپلائز کرنے پہ، ان کو اپنا بنانے پہ، اپنی ملکیت بنانے پہ مجبور کرتا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسانی سماج میں عدم برابری اور غیر مساوات جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ اب آپ لوگ سوچئے کہ آپ زندگی میں کبھی کسی سے جیلس ہوئے ہیں اور اس طرح کی جیلسی آپ کے دل میں پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آنیسٹلی سوچیں اس پہ۔ بہرحال، اور کیا یہ جیلسی واقعی عدم مساوات کی طرف لے کے جا سکتی ہے؟ اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ روسو سے آپ 100% اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کوٹ کیے بنا اور اس کو اگنور آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، پھر 1762 میں دو میجر ورکس ہیں۔ یہ جو آرجن آف ان ایکویلٹی ہے یہ 1755 میں روسو نے لکھی، اور 1762 میں دو میجر ورکس، ایک سوشل کانٹریکٹ اور دوسرا ایمائے، یہ دو مین کام ہیں روسو کے جو منظر عام پہ آتے ہیں، جو پبلش ہوتے ہیں، اور یہ ریمارکیبل کام ہے۔ سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ ایک کنٹینیوٹی ہے ہابز لاک کی، جو سوشل کانٹریکٹ تھیوری تھی، اس سے ایک اگلی سٹیج پہ جا کے ہمیں یان یوکس روسو کا جو نظریہ ہے سوشل کانٹریکٹ کا وہ ملتا ہے۔ اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کس طرح سے ڈیوییٹ کرتے ہیں جو فرینچ ٹریڈیشن ہے وہ انگلش ٹریڈیشن سے سوشل کانٹریکٹ کے حوالے سے کیسے ڈیوییٹ کرتا ہے، اور فار کولیکٹیوسٹ، ایک انڈیویجولسٹ کے لیے سوشل کانٹریکٹ کیا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے، یہ ہم بات کر چکے ہیں ہابز اور لاک کے حوالے سے۔ لیکن ایک کلیکٹیوسٹ کے لیے سوشل کانٹریکٹ کی شکل کیا ہوگی اور وہ کس سے کانٹریکٹ ہوگا، اس پہ ہم بات کریں گے یان یوکس روسو کے ہاں۔ دوسرا جو اس کا اہم کام ہے وہ ایمائل ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو ایجوکیشن سے متعلقہ تمام لوگوں کے لیے لازماً ہے۔ اف یو آر اے ٹیچر، اف یو آر اے اسٹوڈنٹ، یو شوڈ اسٹڈی اٹ، آپ کو اس کو لازمی اسٹڈی کرنا چاہیے۔ اب اس میں آپ کو ایک مزے کی بات یہ بتاؤں کہ 1768 میں یان یوکس روسو نے تھیریسے سے شادی کی تھی۔ تھیریسے جو ہے، جب یہ پیرس میں ایک ہوٹل میں اس نے رہائش رکھی ہوئی تھی، جب ڈیڈیرو کے لیے، انسائکلوپیڈیا کے لیے یہ آرٹیکلز لکھ رہا تھا، تو اس ہوٹل میں ایک ملازمہ تھی، ایک میڈ تھی تھیریسے، اور تھیریسے کے ساتھ اس کا پھر افیئر چل گیا، اور ان کی محبت جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ زیادہ ہوتی چلی گئی، اور انہوں نے شادی نہیں کی۔ یہ 1742 آنورڈز کی بات کر رہا ہوں، ٹل 1768 یہ ساتھ رہے۔ 1768 میں جا کر انہوں نے شادی کی۔ اچھا، جو روسو تھا اس کے بہت سارے بچے پیدا ہوئے، آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ نمبر، کیونکہ روسو نے ان بچوں کو اپنے پاس نہیں رکھا، اور روسو وہ شخص ہے کہ جو ہمیں ہاؤ ٹو ریز چلڈرن پہ جو پہلا کام ہے، اور بچوں کو ایجوکیٹ کیسے کرنا چاہیے اس پہ اتنا کمپریہنسولی اس نے کام کیا ہے ایمائل کی شکل میں۔ اس نے خود اپنے بچوں کو کہاں پہ رکھا؟ ایک یتیم خانے میں، بچے پیدا کر کے یتیم خانے میں دیتا رہا۔ ان کی رسپانسبلٹی اس نے کبھی نہیں لی، اور کبھی خود اس نے ان کو ریز کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو دس از ہاؤ ہیومن بینگز آر۔ انسان جو ہے وہ جو کتابوں میں لکھتے ہیں لازمی نہیں ہے، جو بولتے ہیں وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی ہوں۔ تو ہمیں ان تمام ڈفرینسز اور یہ تمام جو ڈائیورسٹی ہے لائف کی، اس کو میرا خیال ہے ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ آگے چلنا چاہیے۔ اچھا جی، جب یہ دو کتابیں منظر عام پہ آئیں تو اس نے چرچ کو جیسے آگ لگا دی، اور روسو کے خلاف بہت شدید قسم کا غم و غصہ پیدا ہوا، اور روسو کے لیے اپنی جان بچانا مشکل تھی۔ اب یہ ہر معاملے میں، ہر کتاب چھپنے پہ اس زمانے میں چرچ جو ہے وہ غصے میں آ جاتا تھا، تو روسو وہاں سے بھاگا اور جینوا چلا گیا۔ کچھ عرصہ جینوا میں رہا، لیکن جینوا میں اس کا دل نہیں لگا، اب وہ اکتا رہا تھا۔
تو پھر اس کو ایک انگلش کنزرویٹیو آپ نے نام سنا ہوگا ہیوم کا، ہیوم نے انوائٹ کیا کہ آپ جی آ جاؤ انگلینڈ میں آ جاؤ. یہ انگلینڈ چلا گیا، کچھ عرصہ ہیوم کے ساتھ رہا، لیکن روسو جو ہے اس کو دوست بنانے کا بھی فن آتا تھا، بہت جلدی دوست بنا لیتا تھا، اور اس کو یہ فن بھی آتا تھا کہ کیسے اپنے ہی دوستوں کو اپنا دشمن بنا دیا جائے. تو ہیوم کے ساتھ بھی پھر اس کے تعلقات جو ہیں وہ زیادہ نہیں چلے، اور ہی ڈپارٹڈ ہیوم، ڈفرینسز اس نوعیت کے ہو گئے، اور یہ پھر واپس جو ہے فرانس چلا گیا. اور 1778 میں فرانس میں ہی پھر یون یوکس روسو کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ایک بریف لائف سکیچ تھا جی یون یوکس روسو کا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان کی کتابوں کے حوالے سے بات کریں گے، ان کے ایک اوور ویو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ہم ان کی سوشل کانٹریکٹ پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، اینڈ دین ای میل پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.